میڈیا کا میں ٹارگٹ نمبر 1 ہوں، تو اس سے مجھے ایک چیز کا تو احساس ہو گیا کہ یہ میرے سے بڑا خطرہ محسوس کر رہے ہیں. کیا میں ان کے لیے اتنا بڑا تھریٹ بن گیا ہوں؟ میں نے تو پاکستان مسلم لیگ جوائن کی ہے تو 2 دن میں وہ جو اٹیک تھا وہ کئی فولڈز بڑھ گیا. اس میں یہ اسکرین شاٹس آنے شروع ہو گئے کہ دیکھیں جی یہ ماضی میں کیا کہہ رہا تھا، اور وہ سارے فوٹو شاپ. اور آج میں یہ ثبوت جو ہیں یہ میں سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں رکھوں گا اور ان کو ایکسپوز کروں گا. اور میں یہاں پہ نہیں اب رک رہا. سندیلہ صاحب میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کو انڈیا سے نہیں خطرہ، پاکستان کی سالمیت کو اسرائیل اور امریکہ سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کی سالمیت کو بارڈر سے دوسری طرف دشمنوں سے خطرہ نہیں ہے. پاکستان کی سالمیت کو اس وقت پاکستان کے اندر ڈیجیٹل انفارمیشن کو استعمال کر کے جو پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، جو کردار کشی کی جاتی ہے، جو الزامات لگائے جاتے ہیں، جو بیانیاں کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے خطرہ ہے. پاکستان کی سالمیت کو اس سے خطرہ ہے. پاکستان کی سوشل فیبرک کو اس وقت اس سے خطرہ ہے. پاکستان کی نوجوان نسل کو گھٹیا 2 نمبر کام کے اوپر لگا دیا گیا ہے. اس کا ذمہ دار سب سے بڑا میں عمران نیازی کو سمجھتا ہوں. میں اس کو سب سے بڑا تھریٹ سمجھتا ہوں. میں اس کے لیے جہاد کروں گا. میں اس کے لیے آلریڈی شہباز شریف صاحب سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے اس پہ، احسن اقبال صاحب سے بھی ہوئی ہے، اور پاکستان کی سوسائٹی میں، پاکستان کے معاشرے میں جو لوگ سافٹ امیج والے اور جو اچھائی کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے بھی میں بات چیت کر رہا ہوں. میری جواد احمد سے بات ہوئی ہے، برابری پارٹی کے چیئرمین ہیں، سنگر ہیں. اس سبجیکٹ کے اوپر میری ان کی 2 گھنٹے کی، ہم دونوں اس بات پہ ہم نے اتفاق کی ہے. ان کی اپنی پارٹی ہے، میں مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، لیکن ہم دونوں احمد جواد اور جواد احمد ہم اس معاشرے میں آگاہی پیدا کریں گے اس ڈیجیٹل انفارمیشن کے ذریعے. جو گند اور غلاظت اس قوم کو اور اس نوجوانوں کو جس میں دھکیلا جا رہا ہے، اس سے ہم ہو سکتا ہے جنریشنز تک بات نہ نکل سکیں. آپ نے ایسے کرائے کے غلاظت سے بھرے ہوئے لوگ اکٹھے کر دیے ہیں جن کو اب چسکا پڑ گیا ہے اس سے کمائی کرنے کا اور اس سے نام کمانے کا. یہ اتنا خطرناک ٹرینڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو ایکسپوز نہ کیا. اور اس میں میری درخواست یہ ہوگی کہ پاکستان کے ادارے، بڑے بڑے ادارے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، آپ اپنی سیاست سب کر لیں. آپ جو اس ملک کے لیے بہتر جو سمجھتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن خدا کے لیے اس کو سوشل میڈیا کو اس طریقے سے استعمال کرنا بند کریں. یہ ملک تباہ کر دیں گے آپ. اس سے ملک تباہ ہو جائے گا، یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اگر یہ لائٹننگ سپیڈ ہے. آپ کو یاد یہ رکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا از اے لائٹننگ سپیڈ. جب آپ کسی کو گالی دیتے تھے سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے، تو میں آمنے سامنے بیٹھ کے کسی کو گالی دیتا تھا، وہ بھی مجھے گالی دے دیتا تھا، وہ بھی مجھے میرے پہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا، میں بھی اس پہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا، لیکن یہ ایک ریموٹ پاسبلٹی ہوتی تھی. آج ڈیجیٹل کے اوپر آپ 10 کروڑ لوگوں کو لڑانے کے اوپر تل گئے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اپنے کمروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے پہ غلاظت پھینک رہے ہیں. ان کی نفرت کی انتہا ہو چکی ہے ایک دوسرے کے بارے میں. اس ملک میں خواتین کی عزت جو ہے محفوظ نہیں ہے. اس ملک میں جس طریقے سے آسمہ شرازی، مریم نواز، غریدہ فاروقی، آسمہ شرازی، ریحام خان، دیکھیں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے ان کے پروفیشن میں، ان کے بیانیے کے اوپر، ان کے اپنے ایک کنڈکٹ کے اوپر، لیکن آپ جس طریقے سے غلاظت پھینکتے ہیں یہ نہ تو ہمارا معاشرہ، اخلاق، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں انہوں نے اپنے دشمنوں، بدترین دشمنوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں استعمال کیا. آپ 24/7 اس ملک میں غلاظت پھیلا رہے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں، اس ملک کا قانون مر گیا؟ یہ بات کرتے ہیں رول آف لا کی. اس ملک میں کون سا ادارہ ہے جو کہ اس وقت دیکھ رہا ہو؟ آپ کو ایک مراد سعید کے اوپر اتنی تکلیف ہوئی آپ کو کہ آپ نے ایک ٹی وی چینل بند کر دیا. جب شیخ رشید نے ریحام خان کے اوپر گھٹیا ترین زبان استعمال کی، وہ آپ کے لیے جائز تھا؟ یا آپ کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے دن رات بیٹھ کے جو کچھ لکھ رہی ہے وہ جائز ہے؟ لیکن مراد سعید آپ کا چہیتا ہے، اس کے اوپر 2 لفظ آئے تو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی آپ نے پورا چینل بند کر دیا. شرم آنی چاہیے اس ملک میں جو لوگ بھی اس وقت فیصلہ سازی میں ہیں.
میں عمران نیازی کو سب سے بڑا اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. اس ملک کا سوشل فیبرک تباہ ہو رہا ہے, یہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, اس ملک کی سالمیت خطرے میں ہے. ہمیں اس لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ جو بیانیہ اور جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے, اس ملک میں جو فالٹ لائنز کریٹ کیے جا رہی ہیں, یہ ملک کو ہم تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو, مجھے, ہر اس پاکستانی کو جس کا ضمیر جاگا ہوا ہے, جس میں تھوڑی سمجھ بوجھ ہے, جو اس چیز کو سمجھ سکے کہ نفرت کیا کرتی ہے ایک معاشرے کے ساتھ. نفرت ایک پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. ڈفرنس آف اوپینین ایک مہذب طریقہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر مہذب معاشرے بنے ہیں, تہذیب بنی ہے, ترقی یافتہ قومیں بنی ہیں. ڈفرنس آف اوپینین سے ہم جس نفرت کی دیواروں کو کھڑا کر چکے ہیں, جو فالٹ لائنز کر چکے ہوئے ہیں, یہ کسی بھی زلزلے سے زیادہ خطرناک ہے. یہ فالٹ لائنز ہمیں نگل لیں گی, یہ پورے معاشرے کو نگل جائیں گی. ان کو روکنے کی ضرورت ہے. میں اس کے لیے جہاد کا اعلان کرتا ہوں. میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اس معاشرے میں اس گندگی کو ایکسپوز کرنا, اور اس کے پیچھے کوئی بھی اگر سیاسی پارٹی یا کوئی بھی ادارہ ہوگا, میں اس کو بھی ایکسپوز کروں گا. میں یہ اعلان کرتا ہوں, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کے ان بڑے فیصلہ کرنے والے ادارے جو ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, خدا کے لیے اس ملک کو بچا لیں. یہ آپ کو کس نے مشورہ دے دی ہے کہ آپ دن رات بیٹھ کے یہ اس ملک میں آپ نفرتیں پھیلائیں؟ اگر آپ نے اس ملک کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی حکومت ہونی ہے, کس کی نہیں ہونی, اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں, ووٹ کی طاقت سے کرنے دیں. اور نواز شریف نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مارا, 74 سال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی جینوئن ڈیمانڈ ہے, پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج پوری دنیا میں جتنے مہذب معاشرے, جتنی ترقی یافتہ قومیں, جتنے ترقی یافتہ ملک, اس میں ووٹ کو عزت ملی تھی. سب سے پہلے وہاں پہ ووٹ کو عزت ملی, تو وہ تہذیب تب آئی, وہ ترقی تب ہوئی. تو نواز شریف اگر یہ کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو, تو اس لیے ہمیں ووٹ کو عزت دینی پڑے گی. لیکن اگر آپ نے ووٹ کو اس طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے کہ آپ نفرتیں پھیلائیں, آپ کردار کشی کریں, آپ ایسے ایسے بیانیے کریٹ کریں کہ جس سے کہ قوم کو, معاشرے کو آپس میں لڑا دیں. آپ نے اس نوجوان نسل کو دیکھیں, نوجوان نسل تو ایک آگ کی طرح ہوتی ہے. آپ نے اس آگ کو انرجی میں کنورٹ کرنا ہے. آپ نے اس آگ کو اس آگ کی میں نہیں کنورٹ کرنا کہ جب وہ پھیل جاتی ہے تو وہ نہ اچھا دیکھتی ہے نہ برا دیکھتی ہے, وہ نہ اپنا غیر دیکھتی ہے, وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتی. وہ پورے معاشرے کو جلا کے خاک میں خاکستر کر دیتی ہے پورے معاشرے کو. یہ نوجوان جو ہے اس آگ کی مانند ہوتا ہے. ہم نے تو اس کو انرجی میں چینج کرنا تھا, ایک پازیٹیو مثبت انرجی میں چینج کرنا تھا, معاشرے کو بنانا تھا. ہم نے اس نوجوان نسل کو کہاں لگا دیا. آج یہ فالوئنگ اور لائکس کے چکر میں واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آج احمد جواد کے اوپر ہم نے یہ غلیظ حملہ کرنا ہے, اس کی لائنیں لکھی جاتی ہیں. یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آج غریدہ فاروقی کے ساتھ یہ کرنا ہے, آسمہ شرازی کے ساتھ یہ کرنا ہے, مریم نواز کے ساتھ یہ کرنا ہے, آصف علی زرداری کے ساتھ یہ کرنا ہے, حامد میر کے ساتھ یہ کرنا ہے, سلیم صافی کے ساتھ یہ کرنا ہے. یہ کس پاکستان کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ اس طرح سے نہیں ملک رہتے, یہ معاشرے کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. آپ پلیز ہمیں یہ ایگری ٹو ڈس ایگری کے اوپر آنا پڑے گا. آپ ایگری کریں کہ آپ دوسرے کی رائے کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں, اپنا کاؤنٹر نیریٹو دے سکتے ہیں. اس معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں. ہم بڑے غلط راستے پہ چلے گئے اور بہت آگے چلے گئے. مجھے واپسی کا راستہ جو ہے بڑا تکلیف دہ نظر آ رہا ہے. اس آگ کو ہم دوبارہ کیسے ٹھنڈا کریں گے جو ہم نے نوجوانوں میں پیدا کر دی ہے. یہ نوجوان جو ہے بھڑک اٹھا ہے, یہ نفرتوں کے ساتھ اٹھا ہے. یہ آگ کہیں اس معاشرے کو, اس ملک کو نہ خدا نہ خواستہ تباہ کر دے. ہماری جنریشنز یہاں پہ ہیں, میری بیٹیاں یہاں پہ ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں. کیا ان کے لیے اب یہ ایک محفوظ معاشرہ ہے؟ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی مثال قائم کی کہ جس میں کسی کو بھی, غیر مسلم کو بھی آپ کبھی اس طرح کا ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں؟
کیا ہم ایک محفوظ معاشرے کے اندر ہیں؟ یہ خطرات اب بہت زیادہ بڑھ گئی. یہ میرا سندیلا صاحب آئی ایم سوری میں بہت لمبی بات کر گیا, لیکن یہ آج میں نے اپنے دل سے, آج میں کسی ٹاک شو میں نہیں بیٹھا ہوا, آج میں اپنے دل سے میں بات کر رہا ہوں. میرا ایک ایک لفظ جو ہے وہ میرے دل سے اور میری سچائی سے نکل رہا ہے, اور میں اس کو پوری سچائی کے ساتھ اس قوم کے ساتھ, اوورسیز پاکستانی, 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی, آپ تو تہذیب یافتہ ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ترقی یافتہ ملکوں میں نظر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اس طرح سے ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے آپ کے معاشرے کے اندر؟ کیا عمران خان جیسا کلچر جو ہے آپ نے اپنے سوسائٹی میں دیکھا ہے؟ کیا وہاں پہ فیصلہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ تم چور اور تم ڈاکو ہو؟ وہاں پہ رول آف لا فیصلہ کرتا ہے کہ کون چور ہے اور کون ڈاکو ہے. میں نے جب پی ایم ایل اے جوائن کی تو مجھے بے شمار میسیجز, بے وقوف لوگ جو اس کمپین کا, اس بیانیے کا شکار ہوئے, وہ آپ نے چوروں کو جوائن کر لیے. اب چند ایک جو قریبی تھے ان کے ساتھ میں نے تھوڑا سا ڈائلاگ بھی کیا. میں نے کہا کہ آپ کس طرح اس نتیجے پہ پہنچے؟ وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. میں نے کہا وہ کون سی ساری دنیا ہے جس کو پتہ ہے یہ؟ نہیں, وہ چور ہیں. یعنی اس معاشرے کو مس لیڈ کر دیا گیا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی مس لیڈ کر دیا گیا. اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ رول آف لا جو ہے اس کے تحت ہم چور اور ڈاکو کیسے ثابت کرتے ہیں, اور ایک میں اور آپ ڈیسائیڈ کر لیں, آپ مجھے چور کہہ لیں, میں آپ کو چور کہہ لوں, کیا اس طریقے سے ہم نے اس ملک میں احتساب کرنا ہے؟ اس طرح سے تو کوئی احتساب نہیں ہونے لگا. یہ تو امتیازی احتساب ہو گیا نا, کہ مجھے آپ کی شکل پسند نہیں, آپ کو میری شکل نہیں پسند, میں آپ کو چور کہوں, آپ مجھے چور کہیں, اور ہم کہیں کہ بس یہی ہے رول آف لا. اس طرح تو نہیں احتساب ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے احمد صاحب, یہ جو آپ نے ابھی ساری گفتگو کی ہے نا, اس گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ذہن میں 2 چیزیں آ رہی ہیں. آپ سے دوبارہ ٹائم لیں گے اور یہ والا جو حصہ ہے نا اس پہ گفتگو کریں گے. ایک تو وہ حصہ, کیونکہ ظاہر آپ سیکٹری اطلاعات رہے, آپ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اس جماعت کے اندر کیسے کام کیا جاتا ہے, کن سے کام کیا جاتا ہے, کہاں سے پیسہ آتا ہے, کون سے ان لمٹیڈ کچھ اداروں کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ وہ بھی ساتھ ہے جن کے پاس ان لمٹیڈ پیسے ہیں. پلس ابھی یہ جو آپ نے کہا کہ چور ہیں, اس ذہن سازی کو کیسے کمپلیٹ کیا گیا, کون کرنے